بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان دنوں ہم انگلش میڈیم ایلیمنٹری اسکول میں 8ویں کلاس میں پڑھتے تھے۔ عابد میرا کزن تھا، میرا یہ ماموزاد ہم عمر تھا اور ہماری آپس میں خوب بنتی تھی۔ ہماری دوستی بچپن سے تھی، ساتھ پلے بڑے، ہمارے گھروں میں بھی صرف ایک دیوار کا ہی فاصلہ تھا، اسی لیے کوئی بات ایک دوسرے سے ڈکی چھپی نہ تھی۔ وہ اپنی ہر بات، ہر مسئلہ مجھ کو بتاتا اور صلح مشورہ لیا کرتا۔ اتنی اپنائیت کے باوجود ہم میں کبھی کبھی لڑائی بھی ہو جاتی تھی۔ عابد چونکہ لائق طالب علم تھا، مجھ کو تعلیمی جدوجہد میں اس کی ضرورت پڑتی تھی۔ وہ شروع سے مطالعے کا شوقین تھا، لہٰذا فضول باتوں میں وقت ضائع کرنا پسند نہ کرتا تھا۔ تاہم کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ کھویا کھویا سا ہے، اس کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے اور بات کوئی اور کر رہا ہوتا ہے۔ تب ہی میں نے پوچھ لیا، بھائی خیر تو ہے؟ یہ خیالات کے گڑھے کون سے آسمان پر تم کو لے پھر رہے ہیں؟ عابد نے جٹ سے ایسا جواب دیا کہ جس کی مجھ کو بالکل توقع نہ تھی۔ افشین، مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور اس کے خیالوں میں سرگردہ رہنے لگا ہوں۔ میرا پڑھائی سے بھی دل ہٹ گیا ہے، کئی پوزیشن لینے سے نہ رہ جاؤں۔ یہ سن کر میں سن ہو کر رہ گئی۔ کسی لائق فائق طالب علم میں اگر عشق کے جراثیم سرایت کر جائے تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی۔ مجھ کو اپنے ہونہار کزن کے مستقبل کی فکر لگ گئی، کہیں تابناک مستقبل کا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ دعا کرنے لگی، اے خدا عابد کو اس خطرناک اور تباہکن صورتحال سے بچا لے تاکہ اس کا روشن مستقبل محفوظ ہو جائے۔ قدرے سنبھلتے ہوئے اس سے پوچھا کہ کون ہے وہ؟ تمہیں کل کلاس میں پتہ چل جائے گا، اس نے کہا۔ میں سارا دن الجھن میں رہی، رات بھی جاگتے گزار دی۔ اگلے دن کلاس میں کچھ پتہ نہ چلا، اندازہ بھی نہ لگا سکی کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ خیر شام کو پھر عابد سے بات ہوئی اور تجسس ختم کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس نے کچھ بتا کر نہ دیا۔ میں نے پوچھا، کیا وہ فیملی سے ہے یا ہماری کلاس کی کوئی لڑکی ہے؟ بس اتنا بتا دو۔ ہماری کلاس میں پڑھتی ہے۔ تمام رات میں اسی مسئلے پر سوچتی رہی اور جاگتی رہی۔ میں نے جماعت کی ہر لڑکی کو ذہن میں لا کر غور کیا، لیکن معمہ حل نہ ہو سکا۔ جب سے اسکول میں داخلہ لیا تھا، یہاں میری 3 ہی لڑکیوں سے دوستی ہوئی تھی، لیکن اسی سال ایک اور دوست کا اضافہ ہوا۔ اس نئی سہیلی کا نام انیسہ تھا اور اب یہ میرے بے حد نزدیک ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہر کسی سے میرا تعارف یہ کہہ کر کراتی تھی کہ میں اس کی بیسٹ فرینڈ ہوں۔ انیسہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور اس کا عابد سے مقابلہ رہتا تھا، چونکہ وہ بھی پوزیشن ہولڈر طالبہ تھی۔ حالانکہ کلاس میں وہ سب سے چھوٹی تھی، اس کی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے پرنسپل نے اسے 7ویں سے 8ویں میں پروموٹ کر دیا تھا۔ میں نے انہی دنوں نوٹ کیا کہ انیسہ بھی آج کل بڑی خوش دکھائی دیتی ہے۔ وہ اکثر میرے کزن سے باتیں کرتی نظر آتی تھی۔ ایک دن وہ اچھے موڈ میں تھی، باتوں باتوں میں اس نے بتا دیا کہ عابد نے اس سے وہی کہا ہے جو ہر فلم میں ہیرو ہیروئن سے کہتا ہے۔ ایک دم مجھے دھچکا لگا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کے بارے میں اتنے دن سے پوچھ رہی تھی اور عابد بتا ہی نہ رہا تھا۔ جب معاملہ مجھ پر کھل گیا تو عابد کا بھی حجاب مٹا اور وہ مجھ سے انیسہ کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ اب ہماری اکثر اس موضوع میں بات ہونے لگی اور میں ان دونوں کے درمیان پیغام رسائی کے فرائض انجام دینے لگی۔ پھر پتہ نہیں کیا کیا باتیں وہ ایک دوسرے سے کہلواتے۔ میں اپنے کزن سے کہتی تھی، دیکھو عابد، تم جو یہ انیسہ سے دل لگا رہے ہو تو کیا اس بات کو انجام تک پہنچاؤ گے؟ کیونکہ ابھی ہم چھوٹے ہیں اور آگے زندگی پڑی ہے جس میں ڈھیروں موقع آنے ہیں۔ وہ کہتا، ہاں تم دیکھ لینا، میں اپنی بات کو ضرور پورا کروں گا۔ اس طرح سے وقت گزرتا گیا، ہمارے امتحان ہو گئے اور نتیجہ حیران کن تھا۔ جن 4 بچوں میں مقابلہ رہتا تھا ان میں اول نمبر پر عابد اور انیسہ چوتھے نمبر پر آ گئی تھی، جبکہ وہ کبھی فرسٹ اور کبھی سیکنڈ پوزیشن لیتی تھی۔ میں نے افسوس کا اظہار کیا تو بولی، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، عابد نے پوزیشن لے لی ہے، بس اس بات کی خوشی ہے۔ میں نے اسی وجہ سے جان بوجھ کر محنت نہ کی تاکہ وہ فرسٹ پوزیشن لے سکے۔
پھر 8ویں کے بعد بوائز دوسرے اسکولوں میں چلے گئے اور ہمارے اسکول میں لڑکیوں کے لیے سیکنڈری کلاس کا اجزا ہو گیا۔ مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، یہ میری سہیلیوں کا بھی خواب تھا، لہٰذا ہم نے شوق سے سائنس رکھی اور نئی کتابوں میں لطف اندوز ہونے لگے۔ انسا اسکول چھوڑ کر جا چکی تھی، لیکن میری وجہ سے وہ دوبارہ اسی اسکول میں آ گئی۔ تاہم اب عابد سے ملاقاتوں کے سلسلے بند ہو گئے تھے، البتہ ان کے درمیان خط و کتابت کے لیے میں ڈاکیے کے فرائض انجام دینے لگی۔ پھر عید آنے والی تھی، عابد ہمارے لیے عید کی گفٹ لایا اور ایک خاص گفٹ وہ انسا کے لیے بھی لایا تھا اور مجھ سے استدعا کی کہ اسے دے دوں۔ خط اور پیغامات تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب یہ گفٹ میں کیسے دے سکتی تھی؟ کسی کو علم ہو جاتا تو اس کے گھر میں تماشا لگ جاتا۔ انسا کا فیملی بیک گراؤنڈ مضبوط نہ تھا، بلکہ حالات تیزی سے تنزلی کی طرف جا رہے تھے، جبکہ وہ تحفہ قیمتی اور محبت کے جذبے کا عکاس تھا۔ اسی لیے میں نے اسے انسا کو پہنچانے سے منع کر دیا۔ اس پر عابد مجھ سے خفا ہو گیا اور میری اس کے ساتھ بول چال بند ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد عابد نے امی سے کہا کہ افشین کو روکیے کہ یہ انسا کے ساتھ دوستی چھوڑ دے، کیونکہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، اور یہ نہیں اس نے انسا کے بارے میں اور بھی کئی الٹی سیدھی باتیں کہی۔ مجھ کو اس کی یہ باتیں ناگوار ہوئیں۔ یہی نہیں، وہ اب تیزی سے بدل رہا تھا، لیکن میں نے اپنی دوست کو نہیں بتایا۔ وہ ہر وقت اس کا پوچھتی رہتی اور میں یہ کہہ کر اسے چپ کرا دیتی تھی کہ میں نے عابد سے بولنا چھوڑ دیا ہے۔ پھر عابد کچھ دنوں بعد اپنی خالہ کے گھر رہنے چلا گیا اور مجھے بہانہ مل گیا۔ اب جب انسا اس کے بارے میں پوچھتی، میں کہہ دیتی کہ میں نہیں جانتی کہ وہ آج کل کیا کر رہا۔ عابد کی دوری نے انسا کو اور زیادہ پاگل بنا دیا۔ محبت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ جب ملتی عابد کے بارے میں سوالات کرتی، فون کرتی تو اسی کے بارے میں پوچھتی۔ اس صورتحال میں تنگ آ گئی۔ بالآخر میں نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ اگر تم کو مجھ سے دوستی رکھنی ہے تو رکھو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ شرط بھی مان گئی، کیونکہ میں عابد کی کزن تھی، اسی وجہ سے انسا میرا ہاتھ تھامے رکھنا چاہتی تھی۔ اس سے مجھ سے باتیں کر کے تسکین ملتی تھی، لیکن اس کا پھول جیسا کھلا ہوا چہرہ مرجھاتا جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے کوئی روگ لگ چکا ہے۔ یہ ایسا روگ تھا جس کی دوا کسی طبیب کے پاس بھی نہ تھی۔ میٹرک کے امتحان ہونے لگے، ہم سب نے خوب تیاری کی۔ عابد نے اچھے نمبر حاصل کرنے کی خاطر جان لڑا دی، مگر انسا کا حال برا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بمشکل پاس ہوئی، جبکہ عابد نے پوزیشن لی اور اس کا داخلہ لاہور کے بہترین کالج میں ہو گیا۔ انسا کا تعلیمی معیار ہی نہیں گرا، اس کی صحت بھی گرتی جا رہی تھی۔ بہرحال ہم نے بھی کالج میں داخلہ لے لیا۔ انسا کو ایک دوسرے کالج میں داخلہ ملا کم نمبروں کی وجہ سے، مگر سال بعد اس نے کسی طرح دوبارہ ہمارے کالج میں تبادلہ کروا لیا۔ میں اس سے 1 سال بعد ملی۔ انسا کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کا رنگ سانولا ہو گیا اور صحت کا بھی حال برا تھا، جیسے کوئی روگ اس کو اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ اب اس نے پڑھنا بالکل چھوڑ دیا تھا، اس کی نظر کمزور ہو گئی اور اسے چشمہ لگ گیا۔ مستقل جاگنے رہنے سے اس کے سر میں درد رہنے لگا۔ میں نے اور میری دوستوں نے اس کو بہت سمجھایا کہ اپنا خیال رکھو، ورنہ تم صفائی ہستی سے مٹ جاؤ گی۔ زندگی یوں نہیں گزرتی، لیکن وہ تو کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ میں نے کہا، انسا دیکھو، عابد کو تمہیں چھوڑ کر کچھ فرق نہیں پڑا، وہ تمہیں بلا کر دوبارہ اپنی پڑھائی میں لگ گیا ہے اور اپنا مستقبل شاندار بنا رہا ہے، اور تم ہو کہ ابھی تک اس کی یاد میں گل رہی ہو۔ وہ محبت نہ تھی، تم سمجھ لو بچپن کی بھول تھی، ایک مذاق تھا، کیونکہ اس وقت ہم بہت کم سن اور نادان تھے، ہمیں عقل اور سمجھ نہ تھی۔ بچپن کے اس مذاق کو بھول جاؤ اور آگے بڑھو، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ تمہارے گھر والوں کو تمہاری ضرورت ہے، لیکن اسے تو اس محبت کے سوا کچھ نہ سجائی ہی نہ دیتا تھا۔ وہ جب عابد کا ذکر کرتی، بہکی بہکی باتیں کرنے لگتی، اس کے دل سے وہ گیا ہی نہ تھا۔ اس کے دل و دماغ پر
ابھی تک اسی کا قبضہ تھا۔ وقت گزرتا رہا، سال پلک جھپکتے گزر گئے، امتحانات ہو گئے اور نتیجہ آ گیا تو وہ سارے مضامین میں فیل تھی۔ اب وہ گھر بیٹھ گئی اور دوبارہ پیپرز دینے کی تیاری کرنے لگی۔ ہم لوگوں نے بی اے میں ایڈمیشن لے لیا، بس فون پر بات ہوتی اور تب بھی اس کا وہی سوال ہوتا تھا کہ وہ کیسا ہے، اس سے بات ہوئی؟ وہ کیسا ہے، کیا اس سے بات ہوئی؟ میں نے اسے ایک دن فلاں جگہ دیکھا تھا۔ یہ درست تھا، وہ کبھی چھٹیوں میں آتا تو ہمارے گھر اور اس کے ننیال کے راستے میں انسا کا گھر پڑتا تھا۔ وہ دیکھ لیتی تو وہ دن نوٹ کر لیتی اور اسے تاریخیں اور ٹائم تک یاد ہوتا تھا کہ کب عابد کہاں سے گزرا تھا، اور اس نے اپنے گھر کی کھڑکی سے اس کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ انسا نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ پڑھنا کیا، اس نے تو ہر کام ہی چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ نہانا دھونا، گھر کے دیگر کام، کھانا پینا بھی واجبی رہ گیا تھا۔ گویا وہ ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ اور ادھر میرے کزن صاحب روز بروز صحت مند، خوبصورت اور تازہ دم ہوتے جاتے تھے۔ عابد جب سے اپنی خالہ کے گھر سے ہو کر آیا تھا، ان کی بیٹی منائل سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ منائل کو پڑھائی میں بھی کافی مدد دینے لگا تھا۔ دونوں کی اس بہانے قربت بڑھنے لگی تھی۔ دونوں ساتھ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے لاہور گئے تو ان کی دوستی کا چرچا بھی ہر زبان پر رہنے لگا۔ رشتہ داروں میں تو ان کی شادی کے بارے میں بھی چہ ماہ گوئیاں ہونے لگی۔ انہی دنوں عابد کے خالو کا انتقال ہو گیا اور تبھی اس کی ہمدردیاں خالہ کی فیملی سے اور زیادہ ہو گئی۔ مجھ تک یہ باتیں پہنچتی تھی عابد کی بہنوں کے ذریعے، مگر جب انسا کوئی سوال کرتی تو میں اپنی دوست کو کچھ نہ بتاتی تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ ٹائم میں انسا کی حالت جانتی تھی۔ شروع سے جو عابد نے انسا سے رابطے رکھے، وعدے کیے، سبھی میرے توسط سے ہوئے تھے، لہٰذا اب میں اپنی سہیلی کو دکھی دیکھتی تو مجھے اپنے کزن پر غصہ آنے لگتا۔ مجھے دل چاہتا کہ وہ میرے سامنے نہ آئے۔ میں نے عابد سے کلام تو کیا، اس کے سامنے جانا بھی چھوڑ دیا۔ بزنس کی تعلیم کے لیے وہ اسلام آباد چلا گیا اور ہم بھی اللہ اللہ کر کے ایم اے تک پہنچ گئے۔ یوں مصروفیت بھی بڑھ گئی۔ اس بار میری انسا سے کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ تمہارے کزن کا فون آیا تھا، مجھے کہا کہ جو ہوا وہ ماضی تھا، بھول تھی، لہٰذا اسے بھول جاؤ اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو، اس طرح تم اپنا نقصان کر رہی ہو۔ اب میں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ انسا کی بات سن کر مجھ کو خوشی ہوئی اور افسوس بھی۔ مجھے خوشی اس بات کی کہ چلو کزن کو ہوش تو آیا کہ وہ زندگی کی دوڑ میں کسی کو روند کر آگے بڑھا ہے، اور افسوس اس بات کا تھا کہ وہ بے وقوف لڑکی اب تک اس کے انتظار میں بیٹھی ہے اور ہمارے سمجھانے سے اسے کچھ فرق نہیں پڑا، جبکہ اس کے کہنے سے پڑھنے پر آمادہ ہوئی۔ پھر اسی عرصے میں انسا کے گھریلو معاشی حالات مزید خراب ہو گئے اور ان کو محلہ چھوڑنا پڑا۔ ان دنوں وہ ایف اے کے پیپرز دے رہی تھی۔ حالات کی وجہ سے وہ تعلیم چھوڑ کر اس نے ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر لی۔ پرائیویٹ طور پر امتحان کی تیاری کرتی رہی۔ اتنے بے رحم حالات میں بھی اس کے ذہن کو نہیں بدلا اور وہ عابد کو یاد کر کے روتی تھی۔ انہی دنوں اس کے لیے ایک اچھا رشتہ آ گیا، خوشحال لوگ تھے، لڑکا انجینئر تھا اور ہم سب نے شکر ادا کیا کہ چلو اس کے بھی دن بدلیں گے، اچھے گھر میں جائے گی، خوشیاں سکھ پائے گی تو ذہن بھی بدل جائے گا۔ لیکن اس کا ذہن بدلا اور نہ قسمت بدلی کہ شومہ قسمت کہ جس گلی میں اس کا سسرال تھا وہاں ہمارا ایک پرانا کلاس فیلو بھی رہتا تھا۔ اس نے انسا کے ہونے والے شوہر کو اس کے اور عابد کے بارے میں بتا دیا، جس سے نہ صرف بدنامی ہوئی بلکہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ بدنامی کا صدمہ وہ نہ سہ سکی اور کچھ دن بیمار رہ کر وہ خالق حقیقی سے جا ملی، اور کچھ کا بیان ہے کہ اس نے شرمندگی کے باعث کچھ کھا لیا اور وہ مر گئی۔
میں نے اس کی چھوٹی بہن کو بہت کوریدا مگر اس نے کچھ نہ بتایا، موت کا کوئی سبب نہ بتایا، البتہ وہ روتی تھی اور کہتی تھی کہ میری بہن کو دراصل عابد کی محبت اور بے وفائی کا صدمہ لے ڈوبا۔ جب میں نے عابد کو بتایا کہ مسا وفات پا گئی ہے تو افسردہ ہونے کے بجائے وہ سنگ دل مسکرا دیا، بولا چلو اچھا ہوا، خس کم جہاں پاک مجھے اس سے کبھی محبت نہ تھی، میں اس کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا کہ کلاس میں میری پوزیشن اول رہے اور میرا کوئی مقابلہ کرنے والا نہ ہو۔ واہ کیا بات ہے، اپنے مطلب کے لیے کسی سے اتنا بڑا مذاق کر دیا۔ وہ لڑکی اتنی لائق اور ذہین تھی کہ میرٹ کی بنیاد پر بھی میڈیکل میں جا سکتی تھی اور آج وہ منو مٹی تلے جا سوئی ہے۔ ایک ذرا سی نادانی کی وجہ سے آج اس بات کو 5 برس گزر گئے۔ اب آگے میرے کزن صاحب عابد کا بھی حال سنیے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اسی رات عابد کے پورے جسم پر فالج کا اٹیک ہوا اور وہ بات کرنے سے بھی رہ گیا۔ یہ اس معصوم کی بددعا تھی جس نے عابد کی زندگی کو موت سے بدتر کر دیا۔